تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا غلط فتوا دے کر، تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا غلط فتوا دے کر، اللہ تمہیں بھی مار ڈالے۔ سنیے گا میرے بھائیوں، فتوا آسان چیز نہیں ہے۔ کلیا چک کے کچھ ہیں، کچھ چرپھتی علماء ہیں، بہت زیادہ فیس بک میں وہ کمنٹ کرتے ہیں، اپنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے جیسے علماء سمجھتے ہیں۔ 2023 کا پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اپنے تمام مصلی بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ سال ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنائے۔ محترم حضرات، نیا سال شروع ہوا ہے۔ یہ نیا سال کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ کے صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا، ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، یہیں سے چرچا شروع کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اسلام میں جو بھی نیا دن آتا ہے ہمارے سامنے اس کی بھی دعا ہے، جو بھی نیا مہینہ ہم پر آتا ہے اس کی بھی دعا ہے، جو بھی نیا سال ہم پر آتا ہے اس کی بھی دعا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، اسلام میں جو بھی دن شروع ہوتا ہے اس کے لیے دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ صبح کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ ایک دعا، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیہ النشور، اور رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ یہ 3 دعا ہے، روزانہ صبح پڑھنے کا صحیح حدیثوں میں اس کا حکم آتا ہے۔ یہ 3 دعا ہے، ہر دن جب صبح ہوتی ہے تو فجر کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 1۔ نمبر 2، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ نمبر 3، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ یہ دعا ہے ہر دن کے لیے صبح کے وقت پڑھنے کا، شام کے وقت بھی مغرب کے بعد پڑھنے کا۔ اس بارے میں حدیثیں ہیں، ہم ان حدیثوں کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو ضرورت کی چیز ہے آپ کے لیے وہ خلاصہ ہم نے بتایا۔ یہ 3 دعا ہر دن صبح فجر کے بعد پڑھیے 3 مرتبہ، ہر شام کو مغرب کے بعد پڑھیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ نے خود اس پر عمل کیا اور اپنے صحابہ کرام کو عمل کیا۔ نمبر 2، مہینہ جب شروع آتا ہے، مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چاند جب نکل جاتا ہے، اس وقت بھی دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا پڑھی، صحابہ کرام نے دعا پڑھی، وہ دعا یہ ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد۔ یہ دعا ہے ہر ماہ کے شروع میں، جس وقت چاند نظر آ جائے، چاند طلوع ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کیا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے اس وقت بھی دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے اس وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ ہشام بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
रस्कान अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअल्लमूनहु, अल्लाह के रसूल के सहाबा इकराम, रसूल के सहाबा रसूल से यतअल्लमूनहु, रसूल से सीखते थे, रसूल से सीखते थे। साल के शुरू में दुआ पढ़ने का एहतमाम करते थे, वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व बिजवार मिनश शैतान। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, सहाबाए कराम को सिखाया। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व बिजवार मिनश शैतान। ये इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोजमुल औसत के अंदर इस हदीस को नकल किया, हदीस नंबर 6241। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब 6 जिल्द में सफ़ा 221 में इस हदीस को नकल किया। तो खुलासा ये हुआ कि हर दिन जब शुरू होता है उसकी भी दुआ है, हर महीना जब शुरू होता है उसकी भी दुआ है, हर नया साल जो शुरू होता है उसकी भी दुआ है, और ये दुआ हमने आपको पढ़ के सुनाई। ज़रूरत है कि इस पर अमल किया जाए, उसे याद किया जाए, अल्लाह ताला से खैर व बरकत की उम्मीद की जाए। मोहतरम हज़रात, ये शर्मा का मौसम शुरू हो गया है, ठंडा का मौसम शुरू हो गया है। इस सिलसिले में हमने कुरान करीम सूरह दहर 29 पारा की 13 नंबर आयत आपके सामने पढ़ी है, और इसी तरीके से सूरह निसा की 28 नंबर 29 नंबर आयत आपके सामने पढ़ी है। इन 2 आयतों की तफसीर बताएंगे, और दोनों का ताल्लुक़ इस मौसम से है, दोनों का ताल्लुक़ इस मौसम से है। और इन 2 आयतों के तफसीर के बारे में हम अबू दाऊद शरीफ की 2 हदीसें आपको बताएंगे। बुखारी और मुस्लिम के बाद 3 नंबर पर जो हदीस की किताब है अबू दाऊद शरीफ, जिसमें 9000 हदीसें हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9000 हदीसें हैं। उस अबू दाऊद शरीफ से 2 हदीस आपको सुनाएंगे इन 2 आयतों की तफसीर के सिलसिले में। मोहतरम हज़रात, कुरान करीम सूरह दहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। बड़ी तफसील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन जन्नत व जहन्नम का ज़िक्र फरमाया है, और उसी मकाम पर कहा मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, अपने नेक बंदों के सिलसिले में कहा, ये हमारे नेक बंदे जन्नत के अंदर ऊपर मकाम में, क़यामत के दिन ऊपर जन्नत होगी, नीचे जहन्नम होगी। वो 2 तबका होगा, ऊपर तबका में जन्नती होंगे, नीचे तबका में जहन्नमी होंगे। जन्नती जहन्नमी को देखेंगे। आज दुनिया में जो आप एक दूसरे को पहचानते हैं, इसी तरीके से वहाँ भी आप एक दूसरे को पहचानेंगे, वहाँ भी आप अपने इमाम को पहचानेंगे, आपका इमाम आपको पहचानेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला कह रहा है, मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। हम पूरी तफसीर में नहीं जाएंगे, यहाँ जो ज़महरीर शब्द आया है इसकी तफसीर में आते हैं। ज़महरीर किसको कहते हैं? ज़महरीर जो इस सूरा में आया है, ज़महरीर का माना होता है, ज़महरीर का माना होता है ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा। ज़महरीर का माना है सख्त से सख्त ठंडा, ज़महरीर। और तफसीर में जब देखेंगे आप कुरान की तफसीर में, तो वहाँ आपको पता चलेगा ज़महरीर कहते हैं बैतुन युल्का फीहा, जहन्नम के अंदर एक मकाम का नाम है, एक मकान का नाम है जिसके अंदर लोगों को, गुनाहगारों को डाला जाएगा। ये मकाम क्या है? ये मकाम इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि उसमें डालते ही लोगों के उज़्व, एक एक अंग उसके जिस्म से अलग हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ठंडी है
زمہریر کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ قیامت کے دن ایک مقام ہے بیت یلقا، ایک جگہ ہے اس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ میرے مسلم بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اتنا سخت ٹھنڈا ہے کہ جیسے ہی اس میں ان کو ڈالا جائے گا ان کا ایک ایک عضو ان کے جسم سے نکل کر الگ الگ ہو جائے گا، ٹھنڈی کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے۔ محترم حضرات، جہنم کے اندر عذاب کے مختلف طریقے ہیں۔ وہاں ایک طریقہ تو یہ ٹھنڈا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کرے گا، جیسا کہ زمہریر کی تفسیر میں ہے، اور دوسرا طریقہ گرمی، سخت گرمی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں آپ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب، رسول کا چچا ابو طالب، جس نے رسول کے لیے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر لی۔ مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں جیل بند رہے، لیکن پھر بھی اللہ کی نبی کو چھوڑا نہیں۔ ابو طالب نے مکہ والے کی ہر تکلیف کو برداشت کیا، لیکن رسول کو چھوڑا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کا چچا تو چلا گیا دنیا سے، آپ کے چچا نے آپ کے لیے بہت سارا ظلم برداشت کیا، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں۔ آپ کے چچا کا آپ کیا کام آئے؟ انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ برداشت کیا، مکہ والوں نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا، مکہ والوں نے آپ پر حملہ کیا، مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سارے لوگوں نے گلہ بند کر دیا، سب کچھ آپ کے چچا نے برداشت کیا۔ آپ کے خاطر، اسلام کے خاطر آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابہ سنو، میری ہی وجہ سے میرا چچا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام میں ہوگا جہنم میں۔ میرا چچا قیامت کے دن جہنم سے سب سے اونچا مقام میں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احول النار عذابا یوم القیامت، ان احول النار عذابا یوم القیامت ابو طالب ینتعل بنعالین یغلی بہ دماغہ۔ اے لوگوں سنو، میرا چچا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام، جہنم میں سب سے اونچے مقام میں ہوگا، اور ان کے پاؤں میں 2 جوتیاں ہوں گی۔ ان 2 جوتیوں میں اتنی گرمی ہوگی، اتنی تپش ہوگی، جس طریقے سے کھانا پکاتے ہیں اور چاول میں پانی ابلتا ہے، کھانا پکاتے ہیں ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، جب وہ دونوں جہنم کی جوتیاں وہ پہن کے اس اونچے مقام میں ہوگا، یغلی بہی دماغہ، اس کا دماغ ان کا بھیگا پانی کی طرح کھولے گا، اتنی زیادہ تپش ہوگی، اتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ یعنی جہنم کا سب سے آسان عذاب، جہنم کا سب سے آسان عذاب رسول کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ اور وہ آسان عذاب کیا ہے؟ پاؤں کے دونوں جوتیوں کی وجہ سے ان کے دماغ کا بھیجا گل 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 کر پانی کی طرح جوش مارے گا، ابلے گا۔ اللہ اکبر، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ ایک تو گرمی کی بھی، گرم چیز کے ذریعے سے بھی آپ کو عذاب کرے گا، اور ایک ٹھنڈی کے ذریعے بھی عذاب کرے گا، اور اسی کو زمہریر کہا۔ قرآن نے کہا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، رب فقالت اکل بعضی بعضا، اللہ ہمارے جہنم کے اندر اتنا زیادہ تپش آ گئی ہے، اتنی زیادہ گرمی بھڑک اٹھی ہے، ایک آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہے، اکلا بعضی بعضن، ایک آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہے، اللہ ہمارا کچھ انتظام کر دیجئے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بار، سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، اپنی گرمی نکالنے کی اجازت دی، اور ایک فی الشتاء اور دوسرا فی الصیف۔ آج
جو جاڑا جو ٹھنڈک آپ محسوس کر رہے ہیں اسی جہنم کی ایک سانس ہے، اسی جہنم کی ایک سانس ہے، اور وہ گرمی جو اپریل اور مئی کے مہینے میں آتی ہے اسی جہنم کی ایک سانس ہے جس کو آپ احساس کر رہے ہیں۔ میرے مسلح بھائیوں، غور کیجئے، جہنم کی سانس کی اگر یہ طاقت ہو تو جہنم کے اندر جائیں گے اس کی کیا طاقت ہوگی۔ ہم نے ایک بار آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، جہنم کے اندر ایک جہنمی جو سانس لے گا، جہنم کے اندر ایک جہنمی جو سانس لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ سنو، تم اس بڑی جگہ میں موجود ہو، اگر ایک جہنمی کی سانس اس جگہ نکلے، اللہ کی قسم سارے لوگ جل کر بھسم ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، دھول ہو جاؤ گے، ریگستان کی طرح اڑ جاؤ گے۔ ایک جہنم کی سانس کی یہ طاقت۔ محترم حضرات، یہ زمہریر، یہ ٹھنڈک جو ہمارے پاس آ رہی ہے اسی جہنم کی ایک سانس ہے۔